بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے اور ہمارے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اور جب لے جاتا ہے گھاٹ پر تو اس کے بعد پھر کچھ کپڑے گھما دیتا ہے، اس طرح سے ہم کو پریشان کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا، یعنی اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن شام ہوئی تو پھر وہ اپنے گدھوں پر ویسے ہی سامان ڈال کر واپس آیا۔ لوگوں نے تعجب سے کہا کہ یا نبی اللہ یہ کیا؟ حیرت کے ساتھ دیکھنے لگے۔ وہ سیدھا آیا، آنے کے بعد اس کے پاس جو گٹا تھا وہ گٹا اٹھا کر اس نے سامنے ڈال دیا۔ ڈالنا تھا کہ وہاں سے ایک سانپ نمودار ہوا اس میں سے۔ تو آپ نے اس کی طرف سانپ سے پوچھا، اے سانپ تجھے تو حکم ہوا تھا کہ اس کو تو ڈنک مارے قتل کر دے۔ تو سانپ کہنے لگا، منہ چھپایا، اور اس کے بعد سانپ نے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یا نبی اللہ بات تو درست ہے، مجھے یہی حکم ہوا تھا کہ میں اس دھوبی کو ڈنک مار دوں اور اس کو ہلاک کر دوں، لیکن جب بھی میں اس کو ڈنک مارتا ایک روٹی سامنے آ جاتی اور میں اسے قتل کرنے سے رہ جاتا۔ تو آپ نے اسی وقت اس دھوبی سے پوچھا، کیا تو نے روٹی صدقہ کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یا نبی اللہ، آج دراصل جب میں گیا تو وہاں پر ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا دوپہر کا وقت ہے، میں بہت بھوکا ہوں، بڑا پیاسا ہوں، اور میں 2 دن سے 3 دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا ہوں، تو مجھے تم روٹی کم از کم دکھا دو۔ میں نے روٹی بھی نہیں دیکھی، تو پھر میں نے اسے روٹی دکھائی، تو اس نے روٹی دیکھنے کے بعد کہا کہ تم روٹی تو دکھا دیے، میری بھوک اور بڑھ گئی، تم مجھے روٹی دے دو۔ تو میں نے اسے روٹی صدقہ کی۔ اس نے وہ روٹی کہا ٹھیک ہے، کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو ایک ہی ہے، مجھے ایسا لگا کہ میں نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ تو پھر میرے پاس اور روٹی تھی 2، میں نے اس میں سے ایک اور روٹی اس کو دے دی، تو وہ دوسری روٹی کھا لیا وہ فقیر۔ کھانے کے بعد کہنے لگا کہ اب مجھے ایسا دکھا کہ میں نے کچھ کھایا ہے لیکن میرا پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا۔ تو یہ سن کر اس نے کہا کہ میں نے تیسری روٹی اس فقیر کو دے دی۔ جب وہ تیسری روٹی کھایا، کھانے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، ہر بری موت سے بچائے، یہ دعا دے کر وہ چلا گیا۔ تو نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو آج روٹی صدقہ کیا ہوا نہ ہوتا تو تجھے سانپ ڈنک مارتا اور تو ہلاک ہو جاتا۔ اس فقیر کی دعا نے تیری بری موت کو ٹال دیا ہے، اور اس طرح سے بری موت ٹل جاتی ہے اللہ کی راہ میں جب کوئی بندہ روٹی کسی کو صدقہ کرتا ہے۔ تو صدقے میں بہترین صدقہ روٹی ہے اور پانی ہے، اور چاول بھی اگر ہم دیتے ہیں تو چاول بھی آج کے دور کے حساب سے، یعنی کسی محتاج کا، ضرورت مند کا پیٹ بھر جائے، اس طرح سے صدقہ۔ تو جو لوگ ایک بار درود پاک پڑھیے، جی فرمائیے، صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ آ کر کھول دینا، اس میں میرے کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، درود پاک پڑھ لیجیے ایک بار۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی رسول اللہ۔ آواز کم آ رہی ہے کیا؟ تو اس سے کنیکٹ نہیں ہے وہ، اس کا یا تو اس سے تعلق رہتا ہے یا پھر اس سے تعلق ہے اس کا۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، باود بلند درود پاک پڑھیے۔ آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، آپ اپنا دیکھیے آپ کا کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا کیا ہے کہ بندوں کی بخشش کروا دے، زیادہ سے زیادہ بندوں کی مغفرت ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے۔ شہوت کا مطلب ہوتا ہے انسان کی خواہش، نفسانی خواہش، کوئی غلط کام کرنے کی خواہش، شہرت کی خواہش، اور حسن طلبی کی خواہش، شراب کی خواہش، کوئی بھی قسم کی خواہش، مال زیادہ جمع کرنے کی خواہش، تمام خواہشات اس کے اندر شہوت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر پیٹ کی شہوتیں ہوتی ہیں جس کے اندر بہت سارے گناہ انسان سے جنم لیتے ہیں۔ تو ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس میں انسان کو عقل بھی عطا کی اور اس کو شہوت بھی اس کے اندر ڈال دی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے لیکن شہوت ان کے اندر نہیں رکھی، یعنی ان کے اندر نفسانی خواہش نہیں ہوتا ہے، اپنی خواہش، اپنی طلب، یہ ساری چیزیں نہیں۔ جیسے ہم دنیا جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ مال اکٹھا ہو جائے، زیادہ پیسہ جمع ہو جائے، اونچی میری عمارت ہو جائے، اچھی میری سواری ہو جائے، لباس میرا عمدہ ہو، کھانا میرا بہت زیادہ لذیذ ہو، یہ جو خواہشات ہوتے ہیں یہ انسان کے اندر شہوت ہوتی ہے۔ عورت کی طلب، یا عورت ہو تو مرد کی خواہش، یہ تمام چیزیں شہوانی خواہشات ہیں۔ لیکن فرشتوں کو یہ تمام چیزوں سے پاک ہے۔ فرشتے نہ مرد ہے نہ فرشتے عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے پاک رکھا ہے۔ ان کے اندر کوئی شہوت، خواہش نہیں ہوتی ہے، کھانا وغیرہ ان نہیں کھاتے، انہیں بھوک نہیں رہتی ہے، انہیں نفسانی خواہشات نہیں ہوتے ہیں، جماع کی خواہش نہیں، یہ تمام چیزوں سے وہ بالکل بری ہے۔ تو یہ فرشتے ہیں اور یہ انسان ہے، اور ایک چیز ہے وہ ہے جانور۔
تو چاہے وہ کسی بھی قسم کا جانور ہو، درندہ ہو یا پالتو جانور ہو، تو یہ جانوروں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ زیادہ کھا لیں، ان کے سامنے ڈال دیں وہ کھا لے گا، پھر کچھ ڈال دیں پھر اس کے اندر منہ مارے گا، پھر اس کے اندر کھائے گا۔ تو جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، عقل نہیں رکھا۔ تو تین چیزیں الگ الگ ہوئی ہے، کسی کو شہوت، عقل، دونوں چیزیں دی، وہ انسان ہے، صرف عقل دی ہے، شہوت نہیں دی، وہ فرشتے ہیں۔ اور صرف جس کے اندر شہوت ہے، عقل جن کو نہیں دی ہے، وہ ہیں جانور۔ تو اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح سے رکھا ہے، تو دونوں کے اندر دیکھا جائے گا کس میں جاتا ہے وہ، یا اگر وہ شہوت کی طرف غالب ہو گیا، عقل کا استعمال نہیں کیا، تو وہ جانور کی طرح ہو گیا، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا کہ جانور کو تو عقل نہیں تھی، اس لیے انہیں شہوت پرستی میں پڑ گیا تھا، لیکن انسان کو تو اللہ نے عقل دی، پھر وہ شہوت پرستی میں کیوں پڑ گیا؟ اور دوسری طرف دیکھیں گے تو فرشتے ہیں، فرشتوں کو تو شہوت نہیں ہے، خواہشات نفسانی نہیں ہے، ان کو کیا ہے؟ ان کے اندر صرف عقل ہے ان کو، اور عقل کی وجہ سے وہ صرف اللہ کی عبادت کی طرف رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ثمرہ اسی کا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو عقل کی وجہ سے وہ صرف اور صرف عبادت میں رہتے، شہوت ان کے اوپر غالب نہیں آتی۔ تو انسان عقل بھی رکھتا ہے، معلوم بھی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو جو مسئلہ ہے اس کے ساتھ درپیش ہے، وہ اس کی شہوت ہے، وہ اس کی خواہش ہے، وہ اس کی زیادہ طلبی ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، ارے یہ چیز اٹھا لے گا تو یہ چوری ہو جائے گی، معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، اس طرح سے یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز لے لینا جائز نہیں ہے، لیکن اس کی جو خواہش نفسانی ہے وہ اس گناہ پر ابھارتی ہے، تبھی تو جا کر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو انسان اگر گناہوں کو چھوڑ دے، اپنی خواہشات طلبی کو چھوڑ دے اور پھر اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے، تو وہ انسان فرشتوں سے زیادہ افضل ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں ارے انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ مخلوق کا مطلب پیدا کی ہوئی چیز، ایک ہے خالق، اللہ ہے جو خالق ہے، پیدا کرنے والا، باقی سب کے سب مخلوق ہے۔ یہ زمین، آسمان، عرش، کرسی، ہر چیز جتنی چیزیں دکھتی ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ مخلوق ہے، بس وہ ایک خالق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور ساری چیزیں مخلوق ہے۔ تو یہ مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی رکھا ہے، حیوان کو بھی رکھا ہے، فرشتوں کو بھی رکھا ہے۔ تو انسان کو زیادہ طلبی کی وجہ سے وہ انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے، اور اگر خواہش نفسانی نہ ہو تو وہ فرشتوں سے زیادہ افضل ہو جائے، کیونکہ ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات، تمام مخلوقوں میں اشرف، جس کو شرف حاصل ہوا وہ انسان ہے۔ تو تمام مخلوق میں تو فرشتے بھی شامل ہیں، تو معلوم ہوا انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو گیا، لیکن اسی وقت افضل ہے جبکہ وہ ایمان سے ہو، کیونکہ فرشتوں کے اندر ایمان ہے، فرشتوں کے اندر عقل ہے۔ تو انسان اگر اپنی عقل کا استعمال صحیح کر رہا ہے تو پھر وہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، اور اگر وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہوا۔ اور انسان اور فرشتوں کے اندر افضل کون ہے؟ یقیناً انسان افضل ہے، کیونکہ انسانوں میں انبیاء ہے، انسانوں میں مرسلین ہے۔ تو انبیاء اور مرسلین یہ تو حضرت جبریل امین سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے تو سردار ہے، جبریل امین ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ بڑے بڑے انبیاء ہیں، یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ اس میں حضرت مالک ہے، بہت بڑا فرشتہ، حضرت رضوان ہے، بہت بڑا فرشتہ، جو پوری جنت کو اللہ تعالیٰ نے جن کے ذمے میں دیا ہوا ہے وہ فرشتہ تو رضوان ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے داروغہ بنایا جہنم کا وہ فرشتہ تو حضرت مالک علیہ السلام ہے۔ تو یہ بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ ان سے افضل کون ہوتے ہیں؟ ان سے افضل انبیاء ہوتے ہیں، ان سے افضل رسول ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا انسان فرشتوں سے افضل ہے، اور عام جو فرشتے ہوتے ہیں ان سے جو مومن انسان ہوتے ہیں وہ افضل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر شہوت نہیں ہے اور وہ عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے اندر شہوت ہے، خواہش ہے نیند کی، لیکن وہ نیند کو ترک کر رہا ہے کہ نہیں مجھے نیند چھوڑنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے لیے اٹھنا ہے، سخت سرد رات ہے، اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ تو فرشتوں کو تو سردی گرمی کا نہیں ہے مسئلہ، انسان کو تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بستر چھوڑتا ہے، اپنا لحاف چھوڑ کر مسجد کی طرف قدم اٹھا کر جا رہا ہے، اس لیے یہ ان سے بھی افضل ہو گیا۔ اس طرح سے بندے جو اللہ کے ہیں اس میں انسان بھی اللہ کے بندے ہیں اور فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ان دونوں بندگوں کی بندگی میں جس کی بندگی اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے وہ اس کی ہے جو شہوت کو پست کر دے
اور اپنی نورانیت کو بڑھا دے، اپنی روحانیت کو بڑھا دے، تو ہمارے ساتھ ہر وقت یہ چیزیں لگی رہتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر شہوت بھی ہمیشہ ہے، عقل بھی ہمیشہ ہے، یہ دونوں چیزوں کا ہمیشہ ٹکراؤ ذہن میں چلتا رہتا ہے، یہ کروں یا نہ کروں، یہ کروں یا نہ کروں، یہ پاؤں یا کھو دوں، دونوں چیزوں کے واسطے انسان کوشش کرتا ہے۔ اس میں جب اس کی عقل اگر حاوی رہ گئی تو پھر وہ کامیاب ہو گیا، اور شہوت اگر کسی چیز پر غالب آ گئی اور وہ دیکھتا ہے کہ گناہ ہے، جو بھی یہ ہوگا بس دیکھ لیں گے، تو یہ جو بھی ہوگا بعد میں دیکھ لیں گے کہ چکر میں جو آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے یہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ کیونکہ انسان کو امید بھی ہونا ہے، خوف بھی ہونا ہے، ان دونوں چیزوں کے درمیان میں ہی انسان کا ایمان ہے۔ ایمان، عمل، یہ سب چیزیں کب ہے؟ جبکہ اس کو یہ چیز ہو، سمجھ اس کو یہ ہے کہ میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کے اندر خوف تھا، حضرت داؤد علیہ السلام خوف خدا میں روتے تو سجدے کی حالت میں جا کر روتے، تو اتنا زیادہ روتے، سجدے میں سر رہتا کہ آنکھوں سے اشک جاتے جاتے تھوڑا سا پانی ٹھہر جاتا تھا، اس پانی میں گھاس نکل کر آتی۔ یہ تھا خوف خدا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ پھر مقام کیا ہے؟ اللہ کے خلافت جنہوں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ داؤد خلیفۃ اللہ کا خلیفہ جنہیں کہا گیا ہے، اتنا بلند مقام، اتنا بڑا مرتبہ، لیکن اس کے باوجود بھی خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ تو انبیاء اور مرسلین سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، انبیاء اور مرسلین سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پھر امید بھی انہی کو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے امیدوار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو یہ امید ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، جنت میں داخل کر دے گا، پھر اگر اس کے اعمال ویسے ہی ہیں تو پھر یہ امید، اس کی کھیتی اس کی اور پروان چڑھے گی اور یہ اس کے لیے مفید ہو جائے گی۔ اور اگر وہ امید تو رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈال دے گا، لیکن اعمال پورے شیطانی اعمال کرتا ہے، کسی کا پیسہ چھین لیا، کسی کو پیسہ ڈبا دیا، دھوکہ دے دیا، غبن کر دیا، ایک بول کر ایک کر دیا، مطلب اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، اور ساتھ میں پھر امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو یہ امید اس کے لیے زہر ہے، خطرناک زہر ہے، اور یہ زہر پھیلتا جائے گا اور اس شخص کو ہلاک کر دے گا جس امید میں وہ بیٹھا ہے۔ کیونکہ جنت ایسا نہیں کہ کسی تشتری میں سجا کر دی جائے گی کہ آئیے یہ تمہارا انتظار ہے، یہ لے لیجئے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جنت کا راستہ بڑا کٹھن ہے، بڑا دشوار راستہ ہے۔ جنت کے راستوں میں شہوتیں ہیں، خواہشات نفسانی ہیں، وہاں پر نیند ہے، سکون سے سو جانا ہے۔ جنت میں جانا ہے آدمی کو تو اس کو راستے میں کون کون سی وادیاں ملیں گی، یہ تمام ظلمتیں اس کو ملے گی، ان سب سے بچ کر نکلنا پڑے گا۔ کہیں حسد، کہیں تکبر، کہیں ظلم، کہیں زیادتی، کہیں بے نمازی ہونا، یہ تمام راستے میں رکاوٹیں آئیں گی۔ ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے 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 جب آدمی پہنچے گا تب کہیں جا کر وہ داخل جنت ہوگا۔ کوئی معمولی کام ہے جنت تک پہنچنا، یہ بہت ٹف کام ہے، اور یہ ٹف کام وہی عبور کر سکتا ہے جس کا دماغ کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ اس کے نصیب سے دی ہے۔ تو جب اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا جو عقل جو دی جاتی ہے کیا یہ بھی نصیب سے ہے، تو فرمایا ہاں، انسان کو اس کے نصیب سے اس کی عقل ملتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، بعض آدمی کسی چیز کو سمجھا تو بہت تیزی سے سمجھ جاتا ہے، بعض کو پلے ہی نہیں پڑتی وہ بات کیا بولی جا رہی ہے، اس کو 4 مرتبہ سمجھاؤ اس کی عقل میں نہیں بیٹھتی، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، ایک طرح سے دماغ تھوڑا مفلوج رہتا ہے، اور وہ اس پر بھی مطمئن رہتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو دماغ کم بھی دیا ہے، اس کے دل میں یہ بات رکھ دی ہے کہ تجھے کوئی کمی نہیں ہوئی، اب اگر اس کو بولے کہ تیرے کو کم دماغ ہے، وہ سیدھا جھگڑا کرے گا، وہ بولے گا نہیں اللہ نے مجھے پورا دیا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو دوسری چیزوں میں وہ مان لے گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہاں غریب ہوں، کپڑے صحیح نہیں ہیں، مان لے گا، کوئی تیرے پاس عمارت نہیں ہے، مان لے گا، تیرے پاس تعلیم نہیں ہے، مان لے گا، ہر چیز کو مانے گا۔ لیکن عقل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کو جتنی عقل دی اس پر اس کو مطمئن کر دیا ہے۔ حالانکہ لوگوں کی عقل کا معیار ایک جیسا نہیں رہتا، کوئی پڑھا لکھا ہے بہت تیزی کے ساتھ سمجھتا، کوئی آدمی بات شروع کرتے ہی ساتھ ہی وہ رزلٹ بولتا کہ یہ اینڈ پر یہ بولنا ہے، یہاں سے بات شروع کیا ہے، کوئی یہ رہتا پوری بات سمجھانے کے بعد بولتا نہیں آپ کیا بول رہے تھے پھر بولیے،
تو اس کی فرق رہتا. تو یہ دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں بھی اللہ سے مطمئن رہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے پوری عقل دی ہے، میں سمجھدار ہوں، میں مکمل کامیاب ہوں، عقل مند ترین انسان ہوں. تو یہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں عقل مند ترین شخص وہ ہے جو خوب اچھے اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. یہ عقل مند کی نشانی بیان کی ہے. اور میری امت میں بے وقوف ترین شخص وہ ہے جو خوب گناہ کرے اور اللہ سے جنت کی امید رکھے. اب ہم دیکھ لیں ہمارے اعمال کون سے ہیں، پھر ہم جنت کی امید رکھیں ہیں کہ نہیں رکھیں ہیں. تو یہ بیوقوفوں کی نشانی بیان کی گئی ہے. عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو خوب نیک عمل کرے پھر اللہ سے ڈرتا رہے. جیسے صحابہ گزرے ہیں، جیسے انبیاء اور مرسلین ہوئے، ان کے اعمال کا کیا اندازہ لگا سکتا، اور ان کے اعمال کے برابر کوئی عمل کر بھی نہیں سکتا. اور اگر وہ ایک عمل کرتے ہیں تو اللہ انہیں جو اجر و ثواب عطا کرتا ہے، ساری امت اتنا عمل کر لے تب بھی اس کو اتنا ثواب نہیں دیتا. صحابہ کا عمل اتنا زیادہ ہوتا کہ صحابہ اگر کچھ صدقہ کر دیتے ہیں، چوہارے وغیرہ، تو انہیں اتنا ثواب دیتا کہ ہم احد پہاڑ کے جتنا بھی سونا خیرات کریں ہمیں اتنا ثواب نہیں دیتا، کیونکہ اس وقت میں مشکل کے دور میں انہوں نے خیرات کی ہے. اسلام کو انہوں نے اس وقت میں سنبھالا ہے جب اسلام کو ان کی ضرورت تھی. تو یہ چیزیں ہیں. تو ہم اپنے خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم پھر کامیاب ہے. تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نماز رکھا ہے یہ ابتلا ہے، روزہ رکھا ہے ابتلا ہے، زکوٰۃ ہے ابتلا ہے، حج رکھا ہے یہ بھی ابتلا ہے. ابتلا کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اس میں مبتلا کرنا، ایک مشکل میں ڈال دینا. تو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ بندے کو ان چیزوں میں مبتلا کیا گیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. اب خواہش ہوتی ہے کہ سو جاؤں، سخت سردی ہے، نہیں اٹھنا چاہتا بندہ، بڑا دن گرمی کا ہے، دھوپ میں جانا ہے، روزہ مشکل ہے، بڑی مشکل سے پیسہ کمایا، اب اس میں سے زکوٰۃ دے دو، اب حج کے لیے جاؤ، اور گھر کے اتنے کام باقی ہے، پھر شادی ہے بچے کی، اور پھر یہ بنانا ہے، دکان کا کارخانے کا مسئلہ ہے، کیس چل رہا ہے، میں کیسے جاؤں حج پر، وقت کی قلت ہو جائے گی. لیکن مبتلا کیا گیا ہے. تو یہ بندوں کو آزمائش کے لیے اللہ نے رکھا ہے. کوئی نماز تو پڑھ لے گا، ایک کے پیچھے ایک نماز پڑھے گا، 20 رکعت تراویح کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ آ کر ٹھہر جائے گا. کیوں ٹھہر جائے گا؟ کہ بھائی نماز پڑھنا ہے اللہ کی محبت میں، پڑھ لے گا. لیکن اس کے بعد کہیں گے کہ چلو ایک چیز میں تم کامیاب ہو گئے، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ لی ہے، اب تم رمضان کے روزے رکھو. اب جب رمضان کے روزے آتے ہیں، جب رمضان کے روزے آتے ہیں تو وہ اس میں سے کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں رکھتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بعض پیٹو ہوتے ہیں. اب ان کا پیٹ کا سوال رہتا ہے، ان کو ایسی لت پڑی رہتی ہے کھانے کی کہ وہ نمازیں جتنی بولے نمازیں پڑھیں گے، بہت نمازیں پڑھیں گے. روزہ رکھنا جان پہ آ جاتا، روزہ کیسا رکھنا. لیکن بعض اللہ کے بندے وہ رہتے ہیں نماز بھی وقت پر ادا کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں. کیوں کہ ان کے لیے روزہ مشکل نہیں ہے. روزے میں کون سا خرچ آ رہا ہے آدمی کو؟ روزے میں تو کوئی خرچ نہیں ہے، تو آدمی روزہ بھی رکھ لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ان کے لیے نہیں رکھا امتحان ختم. اللہ رب العزت نے بندے کو آزمائش میں ڈالا ہے، تو نماز کے ذریعے آزمائش میں ڈالا کہ نیند کی قربانی دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اگر نماز کے اندر آ جاتا ہے تو پھر عصر کی نماز بھی رکھی کہ کاروبار عروج پر ہوتا ہے. پھر مغرب کا ٹائم کہ آدمی لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، رات میں کھانا کھایا فوری سو جاؤں گا، نہیں اب تجھے نماز پڑھ کر سونا ہے. تو اس طرح سے نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا. نماز کی آزمائش سے نکل گیا، 5 وقت کی نماز ٹائم پر پڑھ لیا. دوسری آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا وہ رمضان کے روزے. اب روزے میں جو ہے آدمی کو بھوکا رہنا ہے. کسی کو عادت رہتی ہے سگریٹ کی، کسی کو عادت رہتی کوئی چیز پان کھانے کی، یا کسی کو عادت رہتی بار بار پانی پینے کی، کسی کو چائے کی عادت پڑی رہتی. اب یہ تمام قربانیاں دے تب کہیں جا کر وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہوا. تو کامیاب اس وقت بھی مکمل نہیں قرار دیتا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اس کے لیے پھر زکوٰۃ رکھ دیا. ایک چیز کے بعد دوسرا امتحان ہے، دوسرے کے بعد پھر تیسرا امتحان. یہ ابتلا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کچھ ابتلا ہے. اب مبتلا کیا گیا کہ تم زکوٰۃ دو. اب بعض لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ کے لیے ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ نہیں یہ میں بہت محنت سے کمایا، یہ میں اپنی جد و جہد سے کمایا، میں اپنی عقل سے سمجھداری سے کمایا، میں بہترین میکینک ہوں، میرے ہاتھ کے اندر وہ ہنر ہے کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں نہیں کر سکتے کام. میں جب کرتا ہوں نا میکینک ایسا ہوں، میں بس کام کر دیتا ہوں. ہر ایک کو اپنی صلاحیت پر، اپنے علم پر کوئی نہ کوئی چیز پر ناز، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس ذریعے سے میں نے کمایا ہے. تو دراصل آدمی اپنی محنت سے نہیں کماتا ہے، اللہ کی عطا سے کماتا ہے. اگر اس طرح سے دیکھیں گے تو بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہیں لیکن بالکل مالی طور پر کنگال رہتے ہیں.
ایک آدمی جس کو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ جو ہے مال دے دیتا ہے، تو مال اللہ کی عطا سے دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اوپر والا رکھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی ہے، وہ چاہے تو ہاتھ نیچے والا بھی بنا دے سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے بندے کو نماز میں کامیاب ہو گیا، رمضان کے روزوں میں کامیاب ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ رکھ دی کہ تو زکوٰۃ میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر زکوٰۃ ایک ایسے رکھ دیا ہے کہ اس کے اندر آدمی نکالنا ہے۔ اب 1,00,000 پر 2,500 نکالے، 40,000 پر 1,000۔ زکوٰۃ کا حکم بھی سن لیجئے، زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے 7.5 تولے سونے پر، 52.5 تولے چاندی پر، یا اتنی مقدار میں اگر کسی کے پاس کیش ہے، کیش ایٹ بینک، کیش ان ہینڈ، دونوں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ آپ کا پاس پیسہ اگر رکھا ہوا ہے گھر کے اندر استعمال میں نہیں ہے تب بھی آپ پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ آپ نے بینک میں ڈال کر رکھا ہے پیسہ، اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ آپ نے تجارت کے اندر پیسہ لگا دیا، اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے مال تجارت پر بھی ہے، سونے پر بھی ہے، چاندی پر بھی ہے، کیش پر بھی ہے، یہ تمام چیزوں کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ اور جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی وہ کون سی چیز ہے؟ رہائش کا گھر۔ 1 کروڑ کا بھی اگر آپ کا گھر ہے اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ رہائش کے لیے ہے۔ ایسے ہی اگر آپ نے 1 نہیں 4 مکان آپ کے ہیں، 10 مکان آپ کے ہیں، بلکہ اونچی ایک عمارت ہے، 4 منزلہ 10 منزلہ بلڈنگ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کب آتی ہے؟ اس عمارت میں جو آپ نے کرایہ داروں کو رکھا ہے، وہ کرایہ داروں سے جو کرایہ آپ نے لیا ہے، اس کرایہ کو آپ نے جو جمع کر کے رکھا ہے، جمع کرنے کے بعد اس پر 1 سال گزرا ہے، وہ 1 سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ ہے، جو بچی ہوئی رقم ہے۔ یہ انکم کے اوپر نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کرایہ کتنا تھا، ارے کرایہ 1,00,000 روپیہ آتا، 1,00,000 روپے بھی کرایہ آتا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرایہ 1,00,000 روپے آنے کے بعد اس میں سے خرچ بھی ہو جائے گا، گھر میں خرچ کرے گا، بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، کسی پر کچھ دے دے گا، تمام اخراجات ہوں گے، مینٹیننس کا ہوگا، اس کے بعد تمام خرچوں کے بعد جو رقم بچی، وہ بچی ہوئی رقم پر پھر 1 سال گزرا، اس پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے 40,000 پر، بولیے 1,000، کتنا؟ 1,000، 40,000 پر۔ تو اب یہ کتنی کم از کم کا کیا ہے؟ اب جس کے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کیش ہے وہ تو بالکل یقین کرتا کہ میرے پاس 5 لاکھ ہے، مجھے زکوٰۃ دے دینا پڑے گا۔ لیکن جو آدمی کہنے تھوڑے سے پیسے ہیں، اب وہ پوچھتا ہے کہ میری زکوٰۃ نکلتی نہیں نکلتی، نکلتی نہیں نکلتی، اس چکر میں رہتا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، گھر کے اندر امی کے پاس کتنا سونا ہے؟ 3.5 تولے ہے، بیوی کے پاس کتنا تولہ ہے؟ 4 تولے ہے، ان دونوں کا ملا لیے، اور ان کے پاس بہن کے پاس کتنا ہے؟ 3 تولے ہے، ان کا بھی ملا لیے۔ یہ جو کیلکولیشن کر کے پورے گھر کی زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ان تینوں پر بھی زکوٰۃ نہیں نکلتی، ان تینوں پر بھی زکوٰۃ نہیں نکلتی۔ اس طرح تینوں کا ملا کر جو زکوٰۃ نکال رہے ہیں، یہ ان کو نہیں معلوم اس لیے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ثواب مل جائے گا، لیکن ان پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں تھی۔ زکوٰۃ تو واجب کب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جبکہ 7.5 تولے سونا ایک عورت کے پاس ہو یا ایک مرد کے پاس ہو۔ اتنا تو نہیں تھا، وہ دونوں تینوں کا ملا کر کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ گھر کے اوپر زکوٰۃ ہوتی تو کیا گھر کے اوپر نماز ہوتی ہے یا آپ کے اوپر نماز ہوتی ہے؟ یا گھر کے اوپر روزے ہوتے ہیں یا آپ کے اوپر روزے ہوتے ہیں؟ ہر آدمی کی ذات کے اوپر روزے مقرر ہوتے ہیں، ہر آدمی کی ذات کے اوپر نماز ہوتی ہے، ہر آدمی کی ذات کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ تو زکوٰۃ گھر کے اوپر نہیں آتی ہے، زکوٰۃ پرسن کے اوپر آتی ہے جو مالدار ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے لیکن وہ نابالغ ہے، باپ نے دلایا بیٹی کو 10 تولے سونا، اور بچی کی عمر 5 سال ہے، 6 سال ہے، وہ مالک ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو دینے کی حاجت ہی نہیں ہے، زکوٰۃ نکلے گی نہیں۔ کیوں نہیں نکلے گی؟ اس لیے کہ بالغ کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور نابالغ کو جب اونر بنا دیا گیا ہے اس کا، تو اب جب وہ بالغ ہوگی 12 سال 13 سال جو بھی عمر میں جب بالغ ہوگی، تو اس کے بعد پھر 1 سال گزرنا بالغ ہونے کے ساتھ ہی نہیں، 1 سال بالغ ہونے کے بعد شریعت نافذ ہوئی، اب شریعت نافذ ہونے کے بعد پھر اس کے پر زکوٰۃ آتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں یاد رکھیں، کسی کے پاس اگر 3 تولے سونا ہے، 3 تولے چاندی ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی۔ آپ بولیں گے ارے 3 تولے میں کیسا آ جائے گی؟ اس لیے کہ دراصل جو نظام رکھا گیا ہے اس کو سمجھ لیں، وہ بڑا آسان ہے۔ 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مال کسی کے پاس ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی کتنا ہوتا ہے؟ چاندی 600-700 روپے تولہ رہتا ہے، زیادہ قیمت کا نہیں ہوتا ہے۔ 700 روپے مثال کے طور پر اگر پکڑ لیتے، مجھے نہیں معلوم اس کی قیمت کیا ہے اصل، لیکن اگر 700 روپے بھی پکڑ لیں گے اگر چاندی کی، تو 10 تولے کے 7,000 روپے ہو جائیں گے، اور پھر 40 تولے جو ہوں گے اس کے 28,000 ہو جائیں گے، اور پھر 700 اور 7,000 ملا لے تو 35,000 میں 50 تولے۔ کیلکولیشن آپ کو اچھا آتا ہے، 50 تولے میں ہو جائیں گے نا یہ 50 تولے اگر کسی کے پاس ہے
تو 35,000 روپے ہو جاتے. پھر اوپر 2.5 تولے اور 2.5 تولے کے 7 14 اور 15 16 17 ایک 1800 2000 پکڑ لیجیے. اور تو یہ 35,000 پلس 2000 37,000. اگر آپ کے پاس 37,000 روپیز ہے, اس پر 1 سال گزر گیا, آپ زکوٰۃ دینے والے بن گئے, زکوٰۃ نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کے پاس 37,000 خود ہے. آپ کے پاس آپ تو خود مالدار آدمی ہو گئے. تو مالدار ہونے کے لیے سونا چاندی گاڑی بنگلہ سب ہونا ضروری نہیں ہے. اگر 37,000 روپیز کسی کے پاس ہے تو وہ آدمی شریعت کے حساب سے مالدار ہو گیا, کیونکہ اس کے پاس 52.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی ہے, یا پھر اس کی مقدار میں کیش ہے, یہ اس کا نصاب ہے. اتنا ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں. اور چاندی کی قیمت ہمیشہ بدلتے رہتی ہے. آج اگر یہ قیمت ہے تو آنے والے سال پھر ضروری نہیں ہے کہ یہ قیمت رہے, قیمت پھر تبدیل ہو جائے گی. اور اتنا ہی اگر 2 چیزیں ہیں, 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی ہے, تو سونے کی قیمت تو 50,000, چاندی کی قیمت 700. 2 جب ایٹم ہو جاتے ہیں تو وہ 2 ایٹم ملا کر 37,000 سے ابو اماؤنٹ ہو گئی ہے, لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے. زکوٰۃ کیوں آئی ہے 1 تولہ سونا رہنے والے پر؟ اس لیے کہ اس کے پاس سونے کے ساتھ میں چاندی بھی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ آدمی کے پاس جب 2 چیزیں ہو جاتی ہے اور اس کی قیمت جا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے, تب اس پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے لازم. یعنی ایک آدمی کے پاس 10,000 روپے کیش ہے, 2 تولے سونا ہے, 2 تولے سونے کے 1 لاکھ روپے ہو گئے, 10,000 کیش تھا, 2 ایٹم ملنے کے بعد کیا ہو گئی اماؤنٹ 1,10,000. اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. چاندی ہے سونا ہے 2 ملا کر ابو 37,000 ہو گئے, زکوٰۃ دینا پڑے گا. تو یہ چیزیں ہیں. اور ایک مال تجارت پر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے. مال تجارت یعنی جو بزنس کے اندر کاروبار کے اندر آپ نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. کرانے کی دکان ہے, اس میں بہت سارے اناج وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں, ان کا اگر کیلکولیشن کرتے ہیں اس کا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ 1 لاکھ روپے کا مال ہے. تو آپ 1 لاکھ کا تجارت کرتے ہیں, آپ کے پاس دکان میں 1 لاکھ کا سامان ہے, اس پر زکوٰۃ دینا ہے. وہ سامان نہیں جو کرائے پر دیتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ سامان پر زکوٰۃ ہے جو بیچتے ہیں. مال جو بیچنے کا ہوتا ہے وہ مال تجارت ہے. تجارت میں فروخت کرنے والا, بزنس کے لیے جو, اگر آپ کے پاس استعمال کے لیے چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کا موبائل ہے, اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس 5 لاکھ کی کار ہے, اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس 10 لاکھ روپے کا ہیرا ہے, اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ ہیرا تو پتھر کا ہے. تو پتھر پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ سونے پر ہے, چاندی پر ہے, مال تجارت پر ہے اور کیش پہ ہے. ان چیزوں کو یاد رکھیں. تو زکوٰۃ دینے میں بخل کرنا یہ بہت زیادہ ہلاکت خیز ہے, کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مال اس کو آخرت میں ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا, اور آ کر اس کو پکڑے گا اور پکڑ کر کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں جسے تو دنیا میں محبت کرتا تھا. وہ گنجا سانپ انسان کو حشر کے دن آ کر لپٹے گا اور کہے گا میں ہی تیرا خزانہ ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا اور زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا. بہت زیادہ ہلاکت خیز ہے پیسے کو رکھ لینا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے زکوٰۃ نکلنے کے بعد آدمی کا بخل کرنا, کنجوسی کرنا اور زکوٰۃ نہ نکالنا. تو یہ تھا زکوٰۃ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز رکھی, نمازیں پڑھ لیا آدمی, اس لیے نمازیں پڑھا کہ اس کے اوپر خرچہ نہیں آ رہا تھا. مسجد کا فین کھول دو, آ کے نماز پڑھ لو, اچھا ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو, خرچہ ہی نہیں ہے. بہت اچھا ہے بھائی, صحت کے لیے بھی اچھا ہے, پڑھ رہے ہیں نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں. روزے کے معاملے میں آ کے اٹک گئے, لیکن بعض لوگوں نے روزہ بھی رکھ لیا تو پھر زکوٰۃ میں اٹک گئے آ کر کہ نہیں زکوٰۃ کیسا دوں, پیسے دینا ہوئے. تو بہت آدمی بس وہ ایسا حال ہو جاتا ہے, 1 لاکھ روپے میں سے 2,500 زکوٰۃ جو نکلتی ہے وہ 2.5% یعنی 2,500 وہ زیادہ دکھتے ہیں. 97,500 جو اس کے پاس رکھے ہوئے وہی کم دکھنے لگتے ہیں, یہی کم رہے وہی زیادہ دکھنے لگتے ہیں. تو پھر وہی دے دے, یہ رکھ لے, نہیں کرے گا ویسا. اس کو زیادہ مانے گا, اسی کو دیکھتے رہے گا, اور دیتے وقت چہرے کی بعض ہوائیں اڑتے رہتی ہے, پیسہ جا رہا ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہے, ایسا زکوٰۃ دیتا پریشان کن. ایسا نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والا بنایا تو اس کا اجر و ثواب بہت رکھا ہے, اس میں بہت نیکیاں رکھی ہے. اور یہ جو مالدار لوگ ہیں انہی کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بخشا ہے کہ تم کو مال بھی دے رہا ہے, تم صدقہ بھی کرو, تمہیں ثواب بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ
کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور اس کا مال اس کے کیا کام آئے گا؟ یا استعمال کرے گا، کھائے گا تو فنا ہو جائے گا، استعمال کرے گا پہنے گا تو بوسیدہ ہو جائے گا، اور جو خیرات کیا، صدقہ کیا، زکوٰۃ کیا، کسی مسکین کو کھانا کھلایا، یہ اللہ کے نزدیک جمع ہو گیا، یہی اصل میں اس کا ہے۔ اور جو باقی کا جو چھوڑ کر گیا وہ تو اولاد کے حوالے ہو گیا۔ اب اولاد فرما بردار رہے گی، نافرمان رہے گی، انہیں تو اس کا حساب دینا نہیں ہے، حساب تو اس کو دینا ہے جس نے کمایا ہے۔ تو اس نے کمایا، محنت کی اور چھوڑ کر دوسروں کے لیے مر گیا، قبر میں کھپ گیا، اور حساب دینے کے لیے وہاں پر اس کو پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کیسے کمایا تھا، اور پھر خرچ کرنے والے دوسرے بن جائیں گے۔ تو کسی اور کے لیے چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا جتنا زکوٰۃ کا بنتا ہے اتنا مال ضرور نکال دیں، ورنہ وہ لوگ کھا جائیں گے وہ پیسہ اور ہم زکوٰۃ نہیں دیے، اس پر اللہ تعالیٰ ہماری گرفت فرما دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر اللہ نے جب مال دیا ہے تو پھر اس کے بعد ایک اور ابتلا رکھی ہے، وہ ہے حج بیت اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج رکھا ہے، حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ تو کس پر فرض ہے؟ وہ آدمی جو توشہ رکھتا ہے اس پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں توشے کا فرمایا گیا ہے۔ توشے سے مراد یہ ہے کہ آدمی یہاں سے جائے اور وہاں پر جا کر پھر واپس آئے، اس میں اس کا ٹفن ہے، کھانے کا پورا انتظام، رہائش بھی اس میں شامل ہے اور اس کی سواری بھی شامل ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں دوسری چیز فرمائی گئی کہ صحت مند ہو، ایسا نہیں کہ چل ہی نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، اس پر جو ہے حج فرض نہیں ہے۔ حج کے لیے آدمی کا صحت مند ہونا ضروری، پھر مال اتنا ہو کہ جانے آنے کی سواری کا خرچ ہو، اور پھر توشہ ہو، وہاں کی رہائش بھی پوری کر سکتا ہو۔ تیسری چیز، وقت کے بادشاہ نے اسے جانے سے نہ روکا ہو۔ یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ اگر کوئی کیس چل رہا ہے کورٹ کے اندر تو وہ جائے گا، جانے کے ساتھ ہی جیسے کھڑے گا ایئرپورٹ میں، وہاں پہ جا کے پاسپورٹ رکھے گا، لال سگنل ٹرین 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 وہ بجنا شروع ہو جائے گا، اس کو اندر کھینچ لیں گے واپس کہ تیرے اوپر تو کیس چل رہا ہے، تو مطلوب ہے، تو کہاں سے جا سکتا۔ تو بادشاہ وقت نے نہ روکا ہو، یعنی اس کا پاسپورٹ کلیئرنس ہو اور وہ جا سکتا ہو۔ تو پہلے زمانے میں بادشاہ قید کر دیتے، تو آج بھی بعض لوگ قیدی ہوتے ہیں، تو قیدی کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے گھر میں رکھا ہوا، اور اس کے پاس صحت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جس کے اوپر پولیس کیس رہتا ہے وہ جا نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو حج بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مبتلا کیا ہے، اور اس طرح سے اس کے لیے آزمائش ہے۔ تو جو بندہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا، وہ بندہ آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ ہم سے پہلے دنیا میں لاکھاں لاکھ لوگ آئے، کروڑا لوگ آئے، اپنا برتنے کا وقت برت لیے اور اپنی اپنی خبروں میں پہنچ گئے۔ ہم فلسطین گئے تھے، فلسطین میں ہم نے ہزار سال پہلے کی بڑی پرانی خبریں دیکھی ہے، 5000 سال پہلے کی، 6000 4000 سال پہلے کی قبرستانوں کو دیکھا ہم نے، اتنے بڑے قبرستان۔ یقیناً وہ مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے، یا پھر اس وقت میں جو بھی مذہب تھا ان کا، وہ مذہب نبی دانیال علیہ السلام کی امتیں ہیں، نبی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، پھر نبی عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگوں کی خبریں ہم نے دیکھی ہے۔ تو بڑے قبرستان دیکھے، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ بس وہ انتظار کریں کہ کب قیامت قائم ہوگی اور کب ہم اندر سے نکلیں گے۔ تو ہزاروں سال سے وہ لوگ پہلے ہوئے، قبر میں پہلے چلے گئے، اب ہم پہلے آئے ہوئے ہیں، اب ہمارے بعد بھی ہزاروں سال بعد پھر ایسے ہی چلے گی یہ دنیا، تبدیلی آ جائے گی۔ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، لائٹ آ گئی، مائک نہیں تھا، مائک آ گیا، موبائل نہیں تھا، موبائل آ گیا، اب جو ہے بہت زیادہ ہوائی جہازیں چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں رہے گا، دنیا اور بدل جائے گی۔ آج جس طرح سے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجدیں ایسی نہیں رہے گی، بہت ہی زیادہ عالیشان ہو جائیں گی، اور سینٹرل اے سی والی مسجدیں ہو جائے گی، اور پتہ نہیں مسجدوں کے اطراف میں ایئرپورٹ قائم ہو جائیں گے، کوئی آئے گا تو اس طرح سے آئے گا، اور جیسا نیچے ٹریفک چل رہی ہے ایسا شاید ٹریفک اوپر کی ہو جائے گی آنے والے زمانے میں۔ ہم نہیں سوچ سکتے کہ کتنا تبدیلی آئے گی، کیونکہ ہوائی جہاز تو ہے نا، جب ہوائی جہاز ایجاد ہو چکا ہے، چل رہی ہے اوپر کی ٹریفک، تو کئی گنا بڑھے گی، کیونکہ اس زمانے میں ٹی وی ہوتا تھا لیکن موبائل نہیں ہوتا تھا، اب تو موبائل میں ایک دوسرے کو دیکھ کر بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو ایسی جب تبدیلی ہمارے دور کے اندر اتنی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، تو آنے والے صدیوں میں پتہ نہیں کتنی ترقی ہوگی، لیکن ہم اپنی قبر میں ہوں گے اور ہمیں اپنے قبر کے اندر اپنے حساب کو پورا کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے اس کو بہت اچھا استعمال کرنا ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے، اور رمضان کی ایک ایک گھڑی بے انتہا قیمتی ہے۔ اس کے اندر جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نفل کو فرض کے برابر جیسا ثواب عطا کر دیتا ہے، اس کا ثواب کا انبار عطا کرتا ہے۔ تو مال خرچ کرنا ہے، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، زیادہ نمازیں پڑھنا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے یہ بھوک اور پیاس کیوں ہم پر نافذ کر دی، ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا پھر بھوکا کیوں رکھ رہا ہے ہمیں؟ اللہ اس لیے بھوکا رکھ رہا ہے جیسے ماں بہت زیادہ محبت کرنے کے بعد بیمار بچے کو کڑوے دوا کے گھٹ پلاتی جاتی ہے، بچہ نہیں پینا چاہ رہا ہے پھر بھی پلا رہی ہے، بچہ سمجھتا ہے کہ ماں کیسی مجھے تکلیف دے رہی ہے، لیکن ماں کو معلوم ہے، اس کا ذہن معلوم ہے، وہ دیکھ رہی ہے آج اس کو کڑوا گھٹ ہے، تھوڑی سی دیر ہے، حلق سے نیچے اتر جائے گا، پھر یہ صحت مند ہو جائے گا، پھر یہ بھاگے گا، پھر یہ کھائے گا، پھر یہ کھیلے گا، پھر یہ کودے گا، یہ اچھا ہو جائے گا۔ تو ماں کو بچے کی صحت مطلوب ہے، صحت کی خاطر وہ کڑوے حلق میں گھونٹ ڈال رہی ہے دوا کے تاکہ بچہ صحت مند ہو جائے۔ ایسے ہی ہمارے رب عز و جل کو ہماری آخرت مطلوب ہے کہ ہم جنتی بن جائیں، ہم جہنم سے مصیبت سے چھٹکارا پالیں، اس لیے ہمارے رب نے یہ کڑوے گھوٹ کی طرح ہمیں رکھ دیا ہے کہ سحری کے ٹائم سے لے کر افطار کا وقت ہے، اس وقت میں کوئی چیز نہیں کھانا، کوئی چیز نہیں پینا اور جمع نہیں کر سکتے، یعنی صحبت کرنا حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ نماز کا وقت میں جیسا کھانا کھانا حرام ہے، نماز کی حالت میں کیا کوئی چیز کھا سکتا ہے آدمی؟ حرام ہے، نہیں کھا سکتا۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں بندے کو پورا دن رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ روزے کی حالت میں کھانا حرام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس قانون کی پاسداری کرنا لازم ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، روزہ توڑ دیتا ہے، اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور ہر ایک غلطی کی ایک سزا ہوتی ہے، جرم پر سزا ہے۔ نماز کے اندر اگر کوئی غلطی کر دے، یعنی واجب ترک کر دے یا فرض میں تاخیر کر دے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ 2 سجدے کرے۔ آپ کی توجہ ہے نا، نماز میں بندے سے غلطی ہو جائے تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ کفارہ کیا ہے؟ سجدے سہو ہے، 2 سجدے کرے، کیونکہ نماز کے اندر آپ نے غلطی کی ہے۔ پھر اگر روزے کی حالت میں غلطی کیا تو اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ روزے کے اندر اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، رمضان کے روزے کی دار کی طرح ہی بقیہ وقت گزارے۔ ایسا نہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اب کھا لیتا ہوں، روزہ تو ٹوٹ گیا نا، رمضان کا ادب ابھی بھی واجب ہے، نہیں کھا سکتے، بھوکا ہی وقت گزارنا۔ اور پھر رمضان کے روزے تو بقیہ پورے دن کے مکمل کرے گا، رمضان کے بعد عید آئے گی، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ زندگی میں یاد رکھ لیں، سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک رمضان کی عید روزہ رکھنا حرام ہے، بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، بقرعید کی عید کے 3 دن تک روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ یہ 4 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے۔ عید اور عید کے 3 دن بعد، یہ میں بقرعید کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ 4 دن وہاں پر اور 1 دن رمضان کی عید کے، تو 5 دن اگر کوئی بندہ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، سزا دے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی مہمانی کو قبول نہیں کیا۔ میزبان اللہ ہے، وہ کھلا رہا ہے، تو لازماً روزہ نہیں رکھنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دے، نئی شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا، روزہ توڑ دیا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، اب اس کی پینالٹی کیا ہے؟ رمضان ختم ہونے کے بعد 60 روزے کنٹینیوس رکھے۔ یہ حکم یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر متواتر بول کے فرمایا ہے، توتل کے ساتھ لگاتار 60 روزے رکھنا۔ اگر کسی نے 50 روزے لگاتار رکھے، پھر اس کے بعد ایک روزہ نہیں رکھ سکا، ذرا پیٹ میں درد ہو رہا تھا، سر میں درد ہو رہا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، نہیں رکھ سکا، اب کچھ نہیں، نئے سرے سے 60 روزے پھر سے رکھنا پڑے گا، وہ 50 روزے پھر کاؤنٹنگ میں نہیں آئیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے جس نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دیا ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی حاجی ہے، حج کی حالت میں احرام باندھا ہوا ہے، وائٹ چادریں 2 پہنا ہوا ہے، اس نے عطر لگا لیا، عطر، حاجی کا عطر لگانا حرام ہے۔ احرام کی حالت میں کوئی عمرے کو جا رہا ہے، عمرے کی حالت میں اگر عطر لگا لیا تو کیا ہوگا؟ وہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس کے لیے پینالٹی یہ ہے کہ وہ ایک بکرا دم دے، دم دینا یعنی خون بہائے۔ کہاں پر؟ حرم مکہ میں، آپ اپنے شہر میں آ کے نہیں کر سکتے، اور جو بکرا دم دے رہے ہیں اس بکرے میں سے ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتے، اس کی کھال بھی استعمال نہیں کر سکتے، پورا کا پورا وہاں کے مسکینوں کے لیے صدقہ ہے۔ اور ایسے ہی احرام کی حالت میں میاں بیوی دونوں مل کے عمرہ کے لیے گئے تھے، میاں بیوی دونوں مل کر حج کے لیے گئے تھے، اب حج کی حالت میں یا عمرے کی حالت میں روم پر تھے، صحبت کر لی احرام کی حالت میں، تو یہ کبیرہ گناہ ہو گیا، اور ان کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ بدنہ صدقہ کرے۔ بدنہ کا مطلب اونٹ ان کے لیے قربان کرنا ہوتا ہے، اور اونٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ بدنہ
5 سال سے بڑا ہو. ایسا نہیں کہ چھوٹا سا اونٹ کم پیسوں کا لا کر کر دوں گا, نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ, نہیں قبول فرمائے گا. رد ہے وہ اونٹ, کیونکہ 5 سال سے بڑا عمر کا اونٹ اگر بندہ نہر کرتا. بکرے کو کیا کرتے ہیں؟ ذبح. مرغی کو کیا کرتے ہیں؟ ذبح. اونٹ کو کیا کرتے ہیں؟ نہر. بولیے, نہر کرتے ہیں, ذبح نہیں بولیں گے. گائے کو, بیل کو, سب کے لیے بولیں گے ذبح کرنا, لیکن اونٹ کے لیے ذبح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کے لیے کہتے ہیں نہر کرنا. تو اس طرح سے اونٹ کو جو ذبح کرنا ہے اور اس کا پھر خون اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے, یہ اس کے لیے جس نے وہ غلطی کی ہے جو میں نے اس سے پہلے بیان کی ہے. تو اس طرح سے جو جرائم ہوتے ہیں, جرائم کے الگ الگ اس پر کفارے ہوتے ہیں. تو جو جرم ہوتا ہے اس لحاظ سے اس کی پینالٹی ہوتی ہے, تو پینالٹی بھی لازمی طور پر پوری کر دینا پڑتا ہے, ورنہ آدمی کو بڑی مشکل درپیش ہوتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سحری کے اندر جو ٹائم لکھا ہوتا ہے اس ٹائم کی پابندی کریں. اس ٹائم سے آگے جائیں گے تو اس کے اندر سحری ٹوٹ جاتی ہے, روزہ شروع ہی نہیں ہوتا, ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے. افطار میں انہوں نے پہلے سے جو ہے نماز شروع کر دی, ہم بھی ان کو دیکھ کر پڑھ لیے, نہیں, بلکہ آپ کے پاس لکھا ہوا ٹائم ہے, اس ٹائم کی پابندی کریں, کیونکہ اہل حدیث تھوڑا پہلے افطار کر لیتے ہیں, اس سے لوگوں کے